دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل ری وائر میں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ہاشم۔ آج کے لیکچر میں ہم سرکاری خط و کتابت کیسے ہوتی ہے وہ دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ سرکاری خط و کتابت کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے درخواست، پروانہ، حکم نامہ، رپورٹ، اطلاع نامہ، نوٹس، سمن، رسید، سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ درخواست کسے کہتے ہیں، یعنی درخواست کے معنی کیا ہیں۔ دوستو، درخواست کے لغوی معنی ہیں التماس، گزارش، عرض، التجا، خواہش اور آرزو۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں گے کہ درخواست کو عرض داشت اور گزارش نامہ بھی کہتے ہیں، اور درخواست لکھنے کو درخواست نویسی یا عرضی نویسی کہتے ہیں۔ دوستو، اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم درخواست کیوں لکھتے ہیں اور کس کے نام لکھتے ہیں؟ تو کسی انفرادی یا اجتماعی شکایت، ضرورت یا مسئلہ کے حل کے لیے کسی افسر یا حاکم کے نام لکھی جانے والی تحریر کو درخواست کہتے ہیں۔ اب یہ جو درخواست ہے، اس کے لکھنے کا فارمیٹ کیا ہے، یعنی درخواست کیسے لکھتے ہیں؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ آغاز، جس میں القاب لکھتے ہیں، عنوان، جس میں درخواست کا موضوع کیا ہے وہ لکھتے ہیں، آداب، متن یا جسے مضمون خط بھی کہتے ہیں، جس میں موضوع کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اختتام، جسے خاتمہ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز میں القاب یعنی حاکم کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے لکھا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ تو یہاں یہ جو ہیڈ ماسٹر ہے، یہ ایک عہدہ ہے، ایک پوزیشن یعنی ایک رینک ہے۔ ساتھ ہی ادارے کا نام لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر بائز ہائی اسکول، اور ساتھ ہی اس جگہ کا نام لکھا جاتا ہے جہاں پر یہ ادارہ واقع ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بائز ہائی اسکول سری نگر میں ہے تو یہاں لکھیں گے سری نگر۔ اس کے بعد دوسرا حصہ عنوان لکھا جاتا ہے، جس میں درخواست کا موضوع لکھتے ہیں، یعنی جو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم درخواست فیس معاف کرانے کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہماری درخواست کا عنوان لکھیں گے درخواست برائے معافی فیس۔ پھر تیسرے حصے میں آداب لکھیں گے، جیسے جناب عالی۔ اس کے بعد نفس مضمون یعنی مضمون خط لکھیں گے، جس میں موضوع کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسے ہم لکھیں گے گزارش مؤدبانہ ہے کہ فدوی کے والد کی تنخواہ 2000 روپے ماہوار ہے، 7 افراد کا کنبہ ہے، اس مہنگائی کے زمانے میں اس قلیل آمدنی سے گزارا محال ہے، ان حالات میں میری فیس میرے والد صاحب کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، میرے امتحان کے نتائج اکثر شاندار اور قابل فخر ہوتے ہیں، عموماً ہر امتحان میں اول یا دوم رہتا ہوں، پڑھنے کا از حد شوق ہے، براہ بندہ نوازی بندہ کی فیس معاف فرمائی جائے، اس طرح مجھے تعلیم جاری رکھنے کا موقع مل سکے گا، اگر میری فیس معاف نہ ہوئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری تعلیم کا سلسلہ قطع ہو جائے گا۔ اور پھر لاسٹ حصے خاتمہ میں لکھیں گے نیاز کیش، اور پھر درخواست لکھنے والے کا نام، جیسے گھنشام سیٹھی، طالب علم، جماعت ہشتم۔ جماعت ہشتم مانے 8ویں جماعت، اور یہاں سے ڈیٹ لکھیں گے، جیسے مورخہ 17 ستمبر سن 1986 عیسوی، اور اس طرح سے ہمارا درخواست مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم سے پوچھا جائے
کہ ایک درخواست برائے ڈسچارج سرٹیفکیٹ لکھیے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے آغاز میں افسر کا عہدہ لکھیں گے، جیسے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ اس کے بعد ادارے کا نام، جیسے اسلامیہ ہائی اسکول، اور پھر جہاں پر اسکول واقع ہے اس جگہ کا نام، جیسے سری نگر۔ پھر درخواست کے دوسرے حصے عنوان میں لکھیں گے درخواست برائے ڈسچارج سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد آداب میں لکھیں گے جناب عالی، اور پھر نفس مضمون یعنی مضمون خط میں عنوان یعنی موضوع کی وضاحت کریں گے، جیسے ہم لکھیں گے گزارش ہے کہ میرا تبادلہ اچانک اسلام آباد ہو گیا ہے، اپنے بھائی کو لے کر اسی ہفتہ میں چلا جاؤں گا، اس لیے درخواست ہے کہ عزیزم ضیاء الحسن کا جو آپ کے اسکول میں 8ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈسچارج سرٹیفکیٹ مرحمت فرمائیے۔ عزیز مذکور کے ذمے لائبریری کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس ماہ کی فیس کی رسید بھی ساتھ بھیج رہا ہوں، والسلام۔ اور پھر لاسٹ میں خاتمہ میں لکھیں گے نیاز مند، اور پھر درخواست لکھنے والے کا نام، جیسے محمد حسن، کوآپریٹو انسپیکٹر، حبہ کدل، سری نگر، اور پھر یہاں سے تاریخ، جیسے مورخہ 2 جنوری سن 1997 عیسوی لکھیں گے، اور اس طرح سے ہمارا درخواست مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم سے پوچھا جائے کہ پوسٹ ماسٹر صاحب کی خدمت میں ایک درخواست لکھیے جس میں نئے ڈاکیا کی لاپرواہی کی شکایت کرنی ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے آغاز میں لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صاحب، سری نگر، کشمیر، اور پھر عنوان میں لکھیں گے نئے ڈاکیا کی لاپرواہی کی شکایت۔ اس کے بعد آداب میں لکھیں گے جناب عالی، اور پھر نفس مضمون میں لکھیں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چند دنوں سے ہمارے حلقے میں ایک نئے ڈاکیا کا تقرر ہوا جو لاپرواہی سے اور جلدی میں خطوط ٹھیک سے نہیں بانٹتا۔ بعض اوقات یہ خطوط گھر کے اندر آنے کے بجائے گلی کی نالی میں ہی گر کر رہ جاتے ہیں۔ کل ہی مجھے دہلی سے ایک قریبی رشتہ دار نے شکایت بھیجی ہے کہ میں نے ان کے 3 خطوں کا جواب نہیں دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کے خطوط کہاں غائب ہو گئے۔ گھر والوں سے بھی پوچھ تاچھ کی، کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ گزارش ہے کہ ڈاکیا مذکور کے خلاف تحقیقات کی جائے، مناسب کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور پھر اختتام یعنی خاتمہ میں لکھیں گے نیاز مند محمد امین، بٹمالو، سری نگر، اور پھر تاریخ، جیسے مورخہ 12 مارچ سن 1985 عیسوی، اور اس طرح سے ہمارا درخواست مکمل ہو جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔